الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور قرآن کریم میں کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا منتخب کیا ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں انہی دونوں کے تعلق سے یا انہی دونوں کے آپسی تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت مشہور روایت ہے، ہم نے کئی بار اسے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اور جانتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں: لا یأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حزم النعل بالنعل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہی سب کچھ نازل ہونے والا ہے جو بنو اسرائیل پر نازل ہوا، یہاں تک کہ بالکل سیم حزم النعل بالنعل کہتے ہیں جوتے کے اوپر جوتا رکھنا، یعنی جیسی مصیبتیں، پریشانیاں اور مسائل ان کے ساتھ آئے ویسے ہماری امت پر آئے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی بھی آدمی عطا علی امہ علانیتاً اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو ہماری امت میں بھی کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوگا جو یہ کام ضرور کرے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے آگے فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا واحدا یا ملتا واحدہ، تمام کے تمام فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، ایک اس میں سے گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. اس روایت کے 3 حصے ہیں اور تینوں حصے ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے تاکہ آگے کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل پر جیسے حالات پیدا ہوئے ویسے حالات امت محمدیہ پر بھی پیدا ہوں. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ بنو اسرائیل نے جتنی برائیاں، گناہ، خطا اور شرکشی اور عدوان کی تھی امت محمدیہ کے لوگ بھی وہ کریں گے. اور بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو کر کے اپنی طاقت، اپنی قوت کھو چکے تھے، اور مسلمان بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو کر کے اپنی طاقت اور اپنی قوت کھو دیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پیشین گوئیاں اور 3 آگے کے مستقبل کی بتائی ہوئی بات اور حکم ہے. اب قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا بنو اسرائیل کے بارے میں: ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا.
اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی ہے جہاں بھی وہ ٹھہرے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور سوائے اس کے کہ وہ کسی لوگ افراد کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مسکنت، مسکینی، فقیری مسلط کر دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے قیامت تک۔ اب ان دونوں ایک روایت اور اللہ رب العالمین کے ایک فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اور ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہودیوں کے بڑے بڑے جرائم اور گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت مسکنت کی، انہیں بے گھر کیا، انہیں غریب اور فقیر کیا، محتاج کیا، پوری دنیا کی لعنت ان کے اوپر مسلط کی، اور وہ لعنت مسلط کرنے اور اس سے بچنے کا دو راستہ انہیں دیا۔ وہ دو راستہ قرآن کریم نے خود انہیں بتایا ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ کی پناہ میں کیسے آ جائیں؟ ایمان لے آئیں اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا راستہ ان کی ذلت سے بچنے کا یہ ہے کہ کوئی بڑی طاقت، کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑی حکومت، کوئی بڑا نظام انہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور جب تک وہ کسی بڑی طاقت، بڑی سلطنت، بڑی حکومت اور بڑے افراد کی پناہ میں رہیں گے تب تک وہ چین اور سکون اور امن سے رہ سکیں گے، اور جیسے ہی یہ پناہ ان کے اوپر سے ہٹ جائے گی پھر ذلت اور مسکنت جو قیامت تک ان کے سروں پر مسلط کی گئی ہے پھر سے مسلط کر دی جائے گی، اور پھر بے گھر، بے عزت، بے آبرو اور بے وقت ہو کر کے وہ زمین میں پھرنے لگیں گے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے آج کے حالات کو صحیح طریقے سے سمجھیے، آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار یہودیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر کے 1948 تک بے یار و مددگار، خائب و خاسر، ذلت میں گھومتے رہے، الا یہ کہ دو بڑی طاقتوں نے ان کا سہارا لیا، امریکہ نے اور برطانیہ نے، اور انہیں لا کر کے بسا دیا۔ اور آج بھی قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھیے، حق لفظ لفظ ثابت ہوں گے۔ آج بھی ایک طاقت ہٹ جائے ان کے پیٹھ پیچھے سے، ان کی حالت کیا ہوگی ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں وہ کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو بتانے کے لیے یہ خیالات لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو رہتی دنیا تک ذلیل، خائب و خاسر کر دیا ہے، تو پھر وہ طاقتور کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صاف طریقے سے بتا دیا گیا کہ ان کی پناہ کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اور دوسرا کوئی شخصیت، کوئی شخص، کوئی حکومت، کوئی نظام جو بڑی طاقتور ہو ان کی پناہ گاہ بن کر کے کھڑی ہو جائے، ان کے پشت پر کھڑی ہو جائے۔ جب تک کھڑی ہے تب تک وہ چین اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میں دراصل یہاں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے خائب و خاسر، ذلیل اور کمتر بنایا تھا، بے وقت بنایا تھا ان کی غلطیوں کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے کہ ہم بھی بنو اسرائیل کے راستے پر چلیں گے اور انہی مصیبتوں سے گزریں گے جن مصیبتوں سے بنو اسرائیل گزرے تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو فرد کی حیثیت سے اور جہاں تک طاقت اور قوت ہو معاشرے کی حیثیت سے اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکال کر کے باہر کرنا ضروری ہے جو بنو اسرائیل کی تباہی کا سبب بنے تھے، جو بنو اسرائیل کو ذلت اور مسکنت کے راستے میں لے جا کر کے پٹخ دیا تھا، جنہوں نے رہتی دنیا تک انہیں خائب و خاسر کر دیا تھا۔ کیونکہ ہماری امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وہ تمام برائیاں پنپنے والی ہیں جو بنو اسرائیل کے اندر پنپی تھیں، اور ہم ان تمام حالات سے گزرنے والے ہیں جن حالات سے بنو اسرائیل گزرے تھے، اور ان دونوں چیزوں سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، وہ راستہ ہے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جانا۔ کیونکہ بنو اسرائیل کی طرح ہمیں کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے ایک بات اور واضح کر دی ہے کہ کفر ملت واحدہ ہے، کفر کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں کی حمایت میں کھڑی نہیں ہوگی۔
لہٰذا ہمارے پاس یہودیوں کی طرح دوسرا راستہ نہیں ہے. ہمیں کوئی پناہ دینے کے لیے دل کی گہرائی سے اور دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لہٰذا ہمارے پاس ان تمام ذلت اور مسکنت سے، بے وقتی سے اور اپنی برائی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں جائیں. اور اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ غور اور فکر کرنی پڑے گی کہ یہودیوں کے اوپر کن کن خطاؤں، کن کن غلطیوں اور کن کن بغاوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ مصیبتیں نازل کی تھیں. وہ مصیبتیں ہم اپنے آپ سے، اپنے اندر سے پہلی صورت میں اور پہلی حالت میں نکال کر کے باہر کر دیں، نہیں تو ہمارے اوپر بھی وہی مصیبتیں نازل ہوں گی جو ان کے اوپر نازل ہوں گی، اور ہمیں کوئی پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، اب تک کی جو گفتگو تھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل نے کچھ غلطیاں کی تھیں، بڑے بڑے گناہ اور جرم کیے تھے، جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان کی حکومت، قیادت، سیادت چھین کر کے دوسروں کے ہاتھ میں دے دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری امت بھی ان خطاؤں، غلطیوں اور بغاوتوں کی مرتکب ہوگی، اور ہماری بھی قیادت اور حکومت چھین کر کے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. پھر ایسی صورت میں بنو اسرائیل کے لیے پناہ کے دو راستے ہیں اور امت محمدیہ کے پاس پناہ کا ایک راستہ ہے. اب ایسی صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین کے تمام احکام کو بجا لانا چاہیے، اور بالخصوص بنو اسرائیل نے جو غلطیاں اور خطائیں کی تھیں وہ غلطیاں اور خطا نہیں دہرانا چاہیے. اب میں ایک ایک کر کے ان کی بڑی بڑی غلطیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہماری امت یا ہم افراد ان غلطیوں کے کس معیار پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ جھیل رہے ہیں. نمبر 1، حکومت، قیادت، سیادت، زمین کا معاملہ ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں توحید، اتباع رسول اور سنت سے پہلے، حالانکہ سب سے بڑی خطا اور غلطی یہی ہے. تھوڑی سی تفصیل چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے تھے ایک غلام کے طور پر. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. مصر میں جانے کے بعد انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور مصریوں کو نجات کا راستہ دکھایا. ایک غلام کو مصر کے لوگوں نے وہاں کا وزیر خزانہ متعین کیا اور پورا مصر بنو اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا. یہاں تک کہ پورے بنو اسرائیل کو کنعان سے لے جا کر کے بنو اسرائیل میں بسا دیا گیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتے آتے بنو اسرائیل اتنی بے وقات اور بے حیثیت ہو گئے کہ قرآن کریم نے اس ظلم کا نقشہ کھینچا ہے، ٹھنڈے دل سے آپ پڑھ نہیں سکتے. لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو غلام بنا لیتے تھے، جینے کے ادھیکار سے دور کر دیا تھا. مصر کے اندر کنعانی ہونا یا بنو اسرائیل ہونا دنیا کا سب سے بڑا جرم تھا، دنیا کی سب سے بڑی گالی تھی، دنیا کی سب سے بڑی خطا تھی. کسی کو بنو اسرائیل ہی کہہ دینا گویا کہ اس کو گالی دینا تھا. آپ اور ہم ٹھہر کر کے تھوڑا سا غور کریں کہ جس قوم نے، مصریوں نے بنو اسرائیل کو اپنے سر کا تاج بنایا تھا، جس قوم نے سب سے زرخیز زمین انہیں رہنے کے لیے دیا تھا،
جس قوم نے ان کے قوم کے ایک غلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا، آخر ایسے کیا حالات پیدا ہوئے کہ انہیں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بنو اسرائیل جب مصر گئے تھے تو ان لوگوں کے نفع کا سامان تھے۔ مصریوں کو سمجھ میں آیا تھا کہ بنو اسرائیل کی برکت کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں گیہوں کا ذخیرہ جمع کر سکیں۔ بنو اسرائیل کی برکت کی وجہ سے آج مصر سب سے بڑی ترقی یافتہ ریاست ہے۔ مصریوں کو سمجھ میں آیا تھا یعقوب کے قدم بڑھنے کی وجہ سے قحط ٹوٹ گئی ہے، لیکن جس دن بنو اسرائیل نے اپنی بدعمالیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے مصریوں کو یہ یقین دلا دیا کہ ہم ان کے سروں پر بوجھ ہیں، اس دن انہوں نے وہ ذلت ان کے سروں پر مسلط کی کہ وہ تباہ برباد اور خائب و خاسر ہو گئے، بھاگنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے لیے بھی معجزہ کی ضرورت پڑی۔ بنو اسرائیل ایک بڑی طاقت کے باوجود فرعون کے ڈر اور ظلم سے بھاگنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دینا پڑا، دریا میں راستہ بنانے کا۔ اب تھوڑا سا ٹھہریے اور غور کیجئے، بنو اسرائیل کی غلطیوں کو اور خطاؤں کو اور اپنے ملک پر منطبق کیجئے۔ 10,000 12,000 14,000 18,000 13,000 کی فوجیں آئی تھیں اور بر صغیر میں 900 سال تک حکومت کیا۔ مسلمان ہونا اعجاز تھا، مسلمان حاکم ہونا اعجاز تھا، لیکن جب ہم نے گنوا دی اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، جب ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو گنوا دیا اور ہندوستانی قوم پر بوجھ بن گئے اپنے بدعملیوں کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اندر کوتاہی زیادہ ہے، ہمارے برادران وطن کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر کیا ہے وہ جانے۔ ہماری طاقت اور قوت اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ بننے میں ہے، ہماری طاقت اور قوت قرآنی انسان بننے میں ہے۔ ہم برائی کر کے، خطا کر کے، غلطی کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مومنوں کے لیے جنت ہے۔ ہم نے اپنی وہ طاقت، اپنی قوت، اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت گنوا دی، جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں مسلمان ہونا ایک گالی ہے، جیسے مصر میں بنو اسرائیل ہونا ایک گالی تھا۔ اور بنو اسرائیل نے یہی خطا اور یہی غلطی کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے انہیں نفع بخش بنایا تھا اور اپنے اعمال سے وہ ملک پر، قوم پر ایک بوجھ بن گئے تھے، اور پھر انہیں مصر چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا۔ اس لیے سب سے پہلی غلطی جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے یا کر رہے ہیں اور جس سے رکنا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں ہمارے بارے میں کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، تم لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سب سے پہلا اور مضبوط کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ قوم و ملت اور معاشرے اور ملک کے لیے نفع بخش بننا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ اگر بنو اسرائیل مصر سے چلے گئے، یوسف مصر سے چلے گئے، یعقوب مصر سے چلے گئے، تو مصر تباہ ہو جائے گا، مصر ختم ہو جائے گا، مصر کی قیادت ختم ہو جائے گی، مصر کی قیادت ختم ہو جائے گی، سیادت ختم ہو جائے گی، تو وہ مصری لوگ انہیں اپنے سروں کا تاج بنا لیں گے۔ اگر ہم مسلمان اپنے کردار سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اس ملک کے عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، تو یہی قومیں جو ہمیں گالی دیتی ہیں، یہی قومیں ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں اپنے سروں کا تاج بنا لیں گی، لیکن ہم اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتے۔ یہ بنو اسرائیل کی پہلی اور بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ خائب و خاسر ہوئے تھے، اور ہم بھی آج وہی غلطی دہرا رہے ہیں۔ بنو اسرائیل کی ایک اور بہت بڑی غلطی ہے وعدہ خلافی، وہ کبھی بھی وعدے پر پورا نہیں اترتے۔ میں کئی غلطیاں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، ان میں سے ایک بڑی غلطی ان کی ہے وعدہ خلافی۔ انہوں نے دنیا میں جب بھی کسی سے وعدہ کیا ہے، کسی کے وعدہ کو پورا نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا،
اپنے برگزیدہ پیغمبروں سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا، کسی قوم سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جتنے بھی یہ وعدے یہودیوں نے کیے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ ان کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ کبھی بھی وعدہ نہیں پورا کرتے اور کسی کا وعدہ پورا نہیں کرتے اور کبھی بھی نہیں کرتے، اور وعدہ خوب کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی، میں ایک مثال سے اسے سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آج ہم بنو اسرائیل کے طریقے پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں۔ آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے 1400 صحابہ کا ایک لشکر لے کر کے مکہ جا رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام سے پہلے آپ کو پتہ چلا کہ کفار روکنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے راستہ بدلا اور حدیبیہ چلے گئے۔ بڑی لمبی محنت کے بعد، بڑی لمبی سفارت کے بعد کچھ معاہدے ہوئے۔ ان معاہدوں میں ایک شق تھا کہ اگر مدینہ سے کوئی آدمی بھاگ کر کے مکہ آئے گا تو اسے لوٹایا نہیں جائے گا، اور مکہ سے بھاگ کر کے کوئی آدمی مدینہ چلا جائے گا تو اسے لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھا گیا اور دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک حادثہ پیش آیا۔ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ کو ایفا کرنے کی یہ روایت ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے۔ ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، مکہ سے گھسیٹتے ہوئے حدیبیہ کے میدان میں پہنچے۔ مکہ والوں نے انہیں قید کر رکھا تھا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ اسی حالت میں گھسیٹتے ہوئے مکہ سے حدیبیہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے خود کو ڈال دیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیے کتنا ظلم برداشت کر کے آیا، مکہ سے چل کر کے حدیبیہ آیا ہوں، میں لوٹ کر کے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور کفار کی طرف سے جو شخص آیا تھا معاہدہ کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ محمد، معاہدے کو پورا کرنے کا پہلا موقع آ گیا۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی مکہ سے بھاگ کر کے آپ کے پاس آئے گا اسے ہر صورت اور ہر حالت میں مکہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا موقع ہے اور پہلی بار ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے معاہدے پر عمل کیجئے، اپنے وعدے پر عمل کیجئے اور اس صحابی رسول کو لوٹا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا آپ لوٹ جائیے، میں مجبور ہوں، اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں، آپ کو مدینہ لے کر کے نہیں جا سکتا۔ اور وہ اسی طرح سے پکڑ کر کے انہیں لے کر کے مکہ چلے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حالانکہ مدینہ حدیبیہ کے میدان میں آپ اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے تھے کہ اگر ایک بار اڑ جاتے کہ اس معاہدے کا نفاذ اس کے بعد ہوگا، اس معاہدے پر ابھی چونکہ دستخط نہیں ہوئے ہیں اس لیے میں یہ بات نہیں مان سکتا ہوں، تو کفار کے پاس اتنی طاقت قطعاً نہیں تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ کر کے ابو البصیر کو وہ واپس لے جا سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کا پاس رکھا اور انہیں لوٹا دیا۔ اور آج تاریخ پڑھنے والے، اخبار پڑھنے والے، ریڈیو سننے والے، ٹیلی ویژن دیکھنے والے جانتے ہیں کہ یہودی ہر کیے گئے وعدے کو کتنا پورا کرتے ہیں۔ ہر 6 مہینے میں ایک وعدہ کرتے ہیں اور اسے توڑ دیتے ہیں۔ یہ دو سیرتیں ہیں اور ہم ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں پائے جاتے ہیں، ہم کس جگہ ہیں۔ ہماری روش، ہمارا طریقہ، ہمارا انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، یا ہمارا طریقہ، ہماری روش دراصل یہودیوں کے طریقے پر ہے۔ ہم حزون نال بن نال کے راستے پر چل پڑے ہیں یا نہیں چل پڑے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی خاصیت تھی سود کھانا۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر ان کا ذکر کرتے ہوئے سود کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو جزیرۃ العرب سے نکالنے کی بات کہی تھی، اس میں بھی ایک بات یہی ذکر کی تھی کہ یہ مسلم معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں اور سود لیتے ہیں اور سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں انتہائی سخت ترین قدم اٹھایا، کہا سود کا سب سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔
اتنا سخت قدم اٹھانے کے باوجود بھی امت میں کتنے فیصد افراد ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سودی کاروبار سے دور ہوں اور سود لینا چھوڑ دیا ہے یا سودی کاروبار سے اپنے آپ کو دور کر لیا؟ کیا یہ یہودیوں کا طریقہ اور یہودیوں کا راستہ نہیں ہے؟ کیا ہم یہودیوں کے راستے پر نہیں ہیں؟ پھر ایسی صورت میں یہودیوں کے اوپر جو عذاب آئے تھے، جو مشکلات آئی تھیں، جو پریشانیاں آئی تھیں، کیا ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے ان پریشانیوں، مسائل اور مشکلات کے شکار نہیں ہوں گے؟ یہ دو ان کی بڑی غلطیاں اور خطائیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ پہلی یہ کہ جہاں بھی رہیے، جس جگہ بھی رہیے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے اس جگہ کی ضرورت بن جائیے۔ ایسا محسوس کرائیے کہ آپ کے بغیر یہ جگہ جنت نہیں رہ سکتی ہے، یہ جگہ خراب ہو جائے گی، لوگ اپنے سروں کا تاج بنائیں گے۔ دوسرا اخلاقی برائیوں میں سے وعدہ خلافی ہے جو انسان کے اعتبار کو کھو دیتا ہے، انسان کی اہمیت اور شخصیت کو کھو دیتا ہے۔ اور تیسری بڑی اور اہم سبب جو ہے وہ یہ کہ امت میں سود کا بڑھنا اللہ رب العالمین کے غضب کو سب سے زیادہ دعوت دینے والا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رب العالمین نے کہا سود کھانے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کرنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس سلسلے میں کچھ باتیں اور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 2-3 منٹ میں نماز کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، صفوں کی درستگی، جو سب سے بڑی مصیبت پیدا ہے۔ جمعہ میں بھی وہ تو کم دکھتا ہے ہمیں، نمازوں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ صفوں کی درستگی کا حال بہت خراب ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ 2-1 منٹ میں اس بات کو ذکر کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملانا ہے، اور اس کے ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اسی طرح سے کھڑے ہوں جتنی ہماری چوڑائی ہے۔ بعض لوگ اپنی چوڑائی سے کم کر کے اپنے پیروں کو کرتے ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی چوڑائی سے زیادہ اپنے پیروں کو پھیلا لیتے ہیں، پھر پیر مل جاتے ہیں، کندھا نہیں ملتے ہیں۔ ہماری جتنی حالت ہے ان حالت کے مطابق اپنے پیروں کو کھڑا کریں اور بالکل سیدھا رکھیں، اور پیر ملانے کے لیے ایڑی کا ملانا ضروری ہے، پیر کی درستگی کے لیے انگلی کا ملانا نہیں ہے۔ یہ غلطی ہم کرتے ہیں جس غلطی کی بنیاد پر صفیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، پھر وہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، چلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم ایک قاعدہ بنا لیں کہ ایک دوسرے سے ایڑی ملائیں گے، کیونکہ پیر چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف پیر نکل جائیں گے، صف خراب ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ ہم پیر کی ایڑی کو ملائیں، پیچھے سے برابر کریں، اور آگے جائیں یا پیچھے جائیں اسے چھوڑ دیں۔ پیر کو بالکل سیدھا کر کے جہاں تک ممکن ہو سکے سیدھا، وہاں تک سیدھا کریں، اسے نہ اس طرف موڑیں نہ اس طرف موڑیں۔ دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے احناف کا، ان کے یہاں بھی پاؤں سے پاؤں ملانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم کندھے سے کندھا ملانا نماز کے لیے، درستگی کے لیے ضروری ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ صفوں کے بیچ میں اتنے دور کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے صف سے باہر ہیں۔ فقہائے احناف نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، جہاں بھی انہوں نے نماز اور درستگی کی بات کہی ہے، انہوں نے کندھے سے کندھا ملانے کی بات ضرور کہی ہے، بلکہ ان کی وجہ ہی یہی ہے کہ کندھے سے کندھا ملائیں گے تو پاؤں سے پاؤں نہیں ملے گا۔ اس لیے ان افراد سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو صف سیدھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام کیا کریں کہ آپ کم سے کم اتنا قریب کھڑے ہوں کہ آپ کے کندھے دوسرے کے کندھے سے ملیں۔ یہ آپ کے فقہ کے مطابق ہے، آپ اپنے عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات میں دیکھتا ہوں کہ نمازوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، صفیں آگے خالی رہتی ہیں، پیچھے کی طرف جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اگلی صف میں ایک بھی جگہ خالی ہے تو پیچھے پڑھنے والے شخص کی نماز قطعاً نہیں ہوگی، اسے نماز دہرانی پڑے گی اگر وہاں کوئی آ کر کے کھڑا نہیں ہوا تو۔ لہٰذا جب بھی مسجد میں آئیں تو صفیں پہلے پر کریں، اس کے بعد دوسری صف میں جگہ بنائیں۔ تیسرا رفع الیدین کا مسئلہ ہے۔ رفع الیدین کا مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ لوگ رفع الیدین کرتے کیسے ہیں، بس اشارہ کر لیتے ہیں، جبکہ کاندھوں سے کان کے لو تک ہاتھ کو اٹھانا ہے،
اور اگر تھوڑا سا اشارہ کر لیا تو اشارہ کرنے کی بنیاد پر یہ چیز درست نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور اپنی راستے میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رہیں، پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر اور دین پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأعلی وجل وأتم وأکبر۔